کا معیار فقط دین مصطفیٰ ہے، فقط حضور کی تربیت ہے، فقط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ بس وہ بیت المقدس کی طرف چلے، بیت المقدس قریب آ گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی اونٹ کی نکیل پکڑنے کی، اور غلام کی باری تھی اپنے اس سواری پر سوار رہنے کی۔ سوار نے عرض کیا، غلام نے عرض کیا کہ حضور اب تو وہ بیت المقدس قریب آ گیا، اب تو میں چل پڑتا ہوں، آپ اوپر سوار ہو جائیے، آپ بادشاہ ہیں، آپ حاکم ہیں ہمارے۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، بات ایک ہی رہے گی، قانون ایک ہی رہے گا، سوار تو ہوگا اور نکیل میرے ہاتھ میں ہوگی۔ کچھ دور چلے، آپ کا جوتا مبارک ٹوٹ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، پاکستان سے 5 گنا بڑی حکومت بنتی ہے ان کی، پاکستان سے 5 گنا بڑی ریاست کا مالک ہے، بادشاہ ہے وہ۔ ایک ہاتھ میں ٹوٹا ہوا جوتا پکڑا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں اونٹنی کی نکیل پکڑی ہوئی ہے، اور اونٹنی پر غلام کو سوار کیا ہوا ہے، اور فاتحانہ انداز میں بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے بیت المقدس اسی شان و شوکت کے ساتھ فتح فرمایا، اور جب بیت المقدس کو فتح فرمانے کے بعد آپ بیت المقدس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بندہ آیا، ایک اعرابی آیا، تو اس نے آپ کو ایک پرچی دی۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پرچی دیکھی تو دیکھ کر فرمانے لگے، آنے والے سن، یہ جگہ ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ جگہ ہماری جاگیر نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی جاگیر ہے، تو میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، چلا جا۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ آنے والا کون ہے، پرچی پر کیا لکھا ہوا ہے، بڑا عجیب سا انداز ہے، بڑا عجیب جملہ فرمایا کہ میں تمہیں کوئی جگہ نہیں دے سکتا، یہ ہماری جاگیر نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ حضور آنے والا کون تھا، پرچی پر کیا لکھا ہوا تھا؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری عمر 17 سال تھی، میں اپنے والد کے ساتھ یہاں پر بکریاں چرانے آیا کرتا تھا، اس وقت مسلمان نہیں تھے، میں اپنے والد کے ساتھ بکریاں چرانے آیا کرتا تھا، اور جب بکریاں چرا کر میں تھک جاتا تھا تو یوں ہی یہ بیت المقدس کی دیوار کے سائے میں آرام کرنے کے لیے لیٹ جایا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا کہ ایک بندہ مجھے سوتے ہوئے محسوس ہوا کہ میری پنڈلی پر سے کسی نے کپڑا اٹھایا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں اٹھا، اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا، میں نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا تیرا کیا نام ہے؟ میں نے کہا میرا نام عمر ہے۔ اس نے کہا تیرے باپ کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا اس کا نام خطاب ہے۔ اس نے کہا تم مکہ سے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں مکہ سے آئے ہیں۔ تو اس نے فرمایا یہاں اس پرچی پر لکھ کر دے کہ جب تیری حکومت اس جگہ پر ہوگی، جب اس جگہ کا تو حاکم ہوگا، جب اس جگہ کا تو بادشاہ ہوگا تو یہ زمینیں تو میرے نام کر دے گا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ میں بکریاں چرانے والا، میری حکومت کیسے آئے گی یہاں پہ، میں بادشاہ کیسے بن سکتا ہوں؟ میں نے اس سے جان چھڑوانے کے لیے اس کو لکھ دیا کہ ٹھیک ہے بھائی جا، جب میری حکومت آئے گی یہ زمینیں میں تجھے دے دوں گا۔ وہ شخص چلا گیا، عرصہ گزر گیا، آج ہم یہاں پر فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے ہیں۔ یہ شخص وہی پرچی لے کر میرے سامنے آیا ہے اور کہنے لگا عمر یہ دیکھ تو نے وعدہ کیا تھا کہ جب تیری حکومت یہاں پر ہوگی، جب تو یہاں کا حاکم ہوگا، یہ زمینیں تو میرے نام کرے گا، یہ زمینیں تو مجھے دے دے گا۔ جناب عمر فاروق فرماتے ہیں اس کے جواب میں نے کہا کہ یہ زمینیں ہماری ملکیت نہیں ہیں، یہ زمینیں مسلمانوں کی ملکیت ہے، یہ زمینیں مسلمانوں کی جاگیر ہیں، یہ ان کے لیے ہیں، یہ کسی کو میں اپنی مرضی سے نہیں دے سکتا۔ اسی طرح جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں آخری واقعہ عرض کیے دیتا ہوں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جاہ و جلال والے تھے، بڑے غصے والے تھے۔ آپ کے عدل و انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ آپ موقع پر فیصلہ فرما دیا کرتے تھے، وہیں پر کھڑے سماعت ہوتی اور وہیں پر فیصلہ ہوتا تھا، کوئی لمبی چوڑی بات ہوتی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں داخل ہوئے، جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو دروازے پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ تو جب حضرت عمر فاروق داخل ہوئے نا تو آپ کو وہیں روک کر پوچھا عمر ہم تیرے غلام نہیں ہیں، ہم تیرے نوکر نہیں ہیں، تیرے ملازم نہیں ہیں، کہ کب سے بیٹھ کر تیرا انتظار کر رہے ہیں کہ عمر آئے اور آ کر جمعہ پڑھائے گا، تو یہ بتا تو لیٹ کیوں آیا ہے، جمعہ پڑھانے کے لیے لیٹ کیوں ہوا ہے؟ وہ عمر کہ جس کے نام سے اس وقت کی سپر پاور حکومتیں بھی کامتی تھیں، وہ عمر کہ جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا اس کی زبان سے حق جاری ہوتا ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے۔ اور ایک صحابی حضرت ابو ایوب انصاری دروازے پر روک لیتے ہیں، اور حضرت ابو ایوب انصاری بھی کوئی معمولی صحابی نہ تھے نا، کہ جب مصطفیٰ نے مدینہ میں ہجرت فرمائی تو
تو بڑے بڑے عمراء محلات اور کوٹھیوں کے مالک جو تھے وہ چاہتے تھے کہ حضور ہمارے گھر میں تشریف لائیں، ہم ان کی میزبانی کریں، لیکن حضور نے اپنی سواری کی جو نکیل تھی وہ چھوڑ دی۔ فرمایا میری سواری کو پتہ ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے۔ جب حضور کی وہ سواری حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جا کر بیٹھی، اور حضور کی مدینہ میں میزبانی کا شرف حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق کو مسجد کے دروازے پر روک لیا تو کہا عمر تیرے ملازم نہیں ہے، تو لیٹ کیوں آیا ہے بتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے منبر پر کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے اللہ تعالیٰ ابو ایوب انصاری کا بھلا کرے کہ جب تک اس جیسے لوگ زندہ ہیں نا کوئی بادشاہ بگڑے گا نہیں۔ اور پھر فرمانے لگے مسلمانوں مجھے معاف کر دو، رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا مسلمانوں مجھے معاف کر دو، میرے پاس پہننے کے لیے صرف ایک کرتا ہے، صرف ایک قمیض ہے، اس کے علاوہ میرے پاس دوسری قمیض نہیں ہے، اور عبداللہ کی ماں نے وہ دھو کر سوکھنے کے لیے ڈالی ہوئی تھی، اس کو خشک ہونے میں ٹائم لگ گیا تو اسی لیے میں لیٹ ہو گیا۔ مسلمانوں دیکھ لو ابھی بھی میرا کرتا گیلا ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے اور پہننے کے لیے صرف ایک قمیض ہے۔ اگر ایسے حاکم ہوں تو پھر 22 لاکھ مربع میل کے علاقے میں کسی بھی دریا کے کنارے پر بکری کا بچہ بھی پیاسا نہیں مرتا۔ اور اگر حاکم اسلامی جمہوریہ، اس پیارے اسلامی جمہوریہ پاکستان جیسے ہوں تو پھر تھر کے علاقوں میں، صحرا کے علاقوں میں بچے دودھ اور دوائیاں نہ ملنے کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ اگر ہمارے جیسے حکمران ہوں تو گلیوں اور چراہوں میں ناحق مار دیے جاتے ہیں لوگوں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ لیکن جب عدل و انصاف موقع پر کیا جا رہا ہو، اسی جگہ پر کھڑے کھڑے فیصلہ کر دیا جاتا ہو، تو پھر عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر عمر کے دور خلافت میں، عمر کی اس ریاست کی حدود میں اگر کوئی بچہ بھی کسی دریا کے کنارے پیاسا مر جائے تو عمر اس بات کا بھی خوف کرتا ہے کہ وہ رب کے سامنے کیسے جواب دے ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ کرام اسی طرح تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی کہ کوئی بھی کسی بھی وقت اٹھ کر ان سے سوال کر لیتا تھا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھا رہے تھے نا، تو ایسے مسجد نبی کے ممبر پر کھڑے ہوئے تھے تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عمر تو نے یہ جو کرتا پہنا ہوا ہے، تو نے یہ جو قمیض پہنی ہوئی ہے، تیرے پاس یہ کپڑا کہاں سے آیا، تو نے اتنا کپڑا لیا کہاں سے؟ جو مال غنیمت میں سے کپڑا ملا تھا وہ تو تھوڑا سا تھا، اس سے تیری قمیض تو بن نہیں سکتی، تو نے یہ قمیض کیسے سلوائی، تو بتا۔ 22 لاکھ مربع میل کے حاکم سے ایک صحابی اٹھ کر سوال کر رہا ہے، تو بتا تم نے قمیض کیسے سلوائی، تو نے کرتا کیسے سلوایا؟ آپ نے فرمایا تم صحیح کہتے ہو، جو کپڑا مجھے ملا تھا اس سے یہ کرتا نہیں سل سکتا تھا، لیکن میں نے اپنے بیٹے عبداللہ کا کپڑا لیا اس سے اجازت لے کر، اور میں نے ان دونوں کپڑوں کو ملا کر اپنا یہ کرتا بنایا ہے۔ یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مصطفیٰ کی تربیت یافتہ ایک طرف جناب عمر فاروق ہیں کہ وہ اتنے جاہ و جلال، اتنے غصے اور غیظ کے مالک ہونے کے بعد بھی، غیظ و غضب کے مالک ہونے کے بعد بھی اپنی ذات کی وجہ سے غصہ نہیں کرتے تھے، بلکہ فقط حضور کے دین کے لیے اور شریعت کے نفاذ کے لیے غصہ فرمایا کرتے تھے۔ جتنے بھی جاہ و جلال کے مالک ہوں، اگر مسجد کے دروازے پر بھی روک لیا جائے تو غصہ نہیں کیا کرتے تھے، اور اگر حضور کے دین کی بات آ جائے تو موقع پر کھڑے کھڑے، حضرت حفصہ فرماتی ہے نا کہ وہیں پر کھڑے آپ غصہ ہو گئے، فرمایا تمہاری ہمت کیسے ہوئی عمر کے بارے میں اس طرح دنیا کے حوالے سے بات کرنے کی؟ تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی، ان کے اسوہ حسنہ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک فوری طور پر پہنچ سکے، اور اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو ان کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے۔